الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام کی وہ جلیل القدر شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے خدمات، جن کی جرأت و بہادری، جن کے عدل پر مبنی فیصلوں، جن کے شاندار کردار، جن کی بے مثل خدمات کی وجہ سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اپنے تو اپنے ان کی عظمت بیگانے بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خوبیاں عطا کی، وہ کوالٹیز حضرت عمر کے اندر پائی جاتی تھیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی حضرت عمر کی ان صلاحیتوں کے معترف تھے۔ غیر مسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم کے معترف رہے ہیں، معترف ہیں اور قیامت تک معترف رہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر نبی نہیں تھے، لیکن ان کی زبان سے ایسی باتیں وارد ہوئیں جو بعد میں وحی خدا کا حصہ بن گئی۔ آپ نبوت کے 6 سال دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 35 سال عمر تھی آپ کی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس وقت 40 مرد مسلمان ہوئے تھے اور 11 عورتیں مسلمان ہوئی تھی، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے اور دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوئے۔ ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب بھی ذکر خیر ہوگا تو یہ بات کہنی پڑے گی ہر مورخ کو، ہر مقرر کو، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جو آیا خود آیا، مگر صحابہ کرام میں فقط ایک سیدنا فاروق اعظم ہے جنہیں حضور نے مانگ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان کے لفظ ہے۔ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمر راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، یعنی ہاتھ پھیلائے اور دعا کر رہے۔ اب اگر اس دعا کے لفظوں پہ توجہ کی جائے تو جناب سیدنا فاروق اعظم کی عظمت سمجھ آتی۔ ہاتھ اٹھائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں آپ عرض کرتی ہیں، اللہم
اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ سرکار نے دعا میں آپشن دیے، مولا دو ہے، ان دو میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ وہ دو کون ہے؟ ترمذی کے لفظ ہے بی ابی جہل، ایک ابو جہل ہے، او بی عمر ابن الخطاب، یا عمر ابن خطاب۔ دعا میں سرکار نے دو نام پیش کیے، مولا یہ دو ہے، ان دو میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ ایک ابو جہل، ایک سیدنا فاروق اعظم۔ قالا، راوی کہتی ہے وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، ان دو میں سے اللہ کو عمر سے زیادہ محبت تھی۔ سرکار نے چونکہ عرض کی تھی مولا دو ہے، دو میں سے یا ابو جہل ہے یا عمر ابن الخطاب ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تک جمیع صحابہ کرام، 1.25 لاکھ، بروایت دیگر 1,40,000، ان پوری جماعت صحابہ میں ہر صحابی کو عزت ملی اسلام کے ذریعے۔ ابو بکر کو عزت ملی اسلام کے ذریعے، عثمان کو عزت ملی اسلام کے ذریعے، اگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کبار صحابہ، جن جن کو بھی عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، مگر عمر وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے کہا تھا مولا یہ دو ہے، ان دو میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے، جس سے تجھے محبت ہے، جو تجھے پسند ہے، وہ عطا کر۔ تو کون آیا اسلام میں؟ کس کے ذریعے اسلام کو عزت ملی؟ سیدنا فاروق اعظم۔ تو پتہ چلا اللہ کے محبوب کو فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق۔ یہاں پہ بعض علماء نے لکھا حضور نے دعا کی یا اللہ یا ابو جہل ہے یا عمر ابن خطاب ہے، تو وہ کہتی ہے جب دعا کی نا حضور نے تو اللہ نے دونوں کے دل دیکھے، ابو جہل کا بھی دل دیکھا، حضرت عمر کا بھی دیکھا کہ یہ دونوں کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، دونوں کے دل دیکھے، دیکھا ابو جہل کلمہ نہیں پڑھ رہا، وجہ کیا ہے؟ اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا، سورج پلٹتا دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، بند مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پتھروں سے سن کر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یعنی الغرض لا تعداد معجزات اس نے مطالبہ بھی کیا، ان معجزات کا مشاہدہ بھی کیا، مگر اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، چھوڑا۔ اور دیکھا عمر کیوں نہیں کلمہ پڑھ رہا؟ صرف لا علمی کی وجہ سے۔ تو علماء فرماتی ہے جب عمر کے دل کو دیکھا نا یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا لا علمی کی وجہ سے، اللہ نے عمر کو نبوت کی معرفت عطا کی اور محبوب کے قدموں پہ جھکا دی۔ اور جب آپ اسلام قبول کر چکے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب ذرا دیکھیے گا پھر تبدیلیاں کیا آئی۔ جو حضور نے دعا کی تھی یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کی وجہ سے، اب کیسے عزت ملی؟ اور حضرت عمر جب اسلام لے آئے پھر کیا ہوا؟ ابن ماجہ کے لفظ ہے، اور یہی لفظ صحیح ابن حبان اور امام حاکم نے المستدرک میں یہ لفظ نقل کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے، وہ فرماتی ہے
لما اسلم عمر، جب عمر نے اسلام قبول کیا، نازل جبریل، اسی وقت جبریل نازل ہوا، ادھر عمر نے کلمہ پڑھا، ادھر جبریل اتر آئے، فقال، عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اب خبر کیا دیتی ہے؟ کون؟ حضرت جبریل، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، یا رسول اللہ، جب عمر نے اسلام قبول کیا، اللہ کے فرشتے آسمانوں پر جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر یہ حال ہے۔ اب وہ منظر بھی دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جب حضرت عمر دار ارقم آئے اور سیدنا امیر حمزہ نے کس طرح استقبال کیا، وہ الگ کہانی۔ یہ میں صرف آپ کو زمین کی بات نہیں بتا رہا، آسمانوں پہ جشن ہے کہ عمر کلمہ پڑھ گئے، عمر اسلام میں داخل ہو گئے، یہ جشن کا سما۔ جبریل کہتی ہے ہر آسمان پر فرشتے جشن منا رہے، اللہ اکبر۔ اور ادھر کیا عالم ہے، بلکہ آپ کلمہ پڑھے، زمین نہیں، آسمانوں پر جشن۔ اور جس قبیلے سے آئے ادھر کیا عالم ہے، مشرکوں کا، اس پر بھی احادیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اس کو امام مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اور امام طبرانی نے بھی اس کو المعجم میں نقل کیا۔ فرماتے لما اسلم عمر، جب عمر اسلام قبول کر چکے، قال المشرکون، اب مشرک بولے۔ ادھر تھا جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش پہ جشن کرو، آسمانوں پر جشن مناؤ۔ اور ادھر کیا عالم ہے، جس قبیلے سے آئے، لما اسلم عمر، جب عمر نے اسلام قبول کیا، قال المشرکون، مشرک کہنے لگے، الیوم قدن انتصف اليوم منا، اللہ اکبر۔ مشرک کیا کہہ رہے، الیوم قد انتصف القوم منا، آج ہماری قوم عادی ہو گئی۔ اب تصور کرے ذرا، اس لفظ پہ توجہ کیجئے، انتصف، عادی ہو گئی، یعنی عمر کفر سے نکل کر، مشرکوں سے نکل کر، کافروں سے نکل کر دائرہ اسلام میں آئے۔ اور مشرک کہتے ہیں آج صرف عمر نہیں گیا، آدھی قوم چلی گئی ہے، آدھا کفر ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آ گیا، آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی۔ ایک عمر کیا گیا، بلکہ بعض مشرکوں نے کہا عمر گیا، آج ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مشرک کہتا ہے عمر گیا، پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے زندگی کا مزہ ہی خراب ہو۔ اور جب ادھر آئے، عالم یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کے لفظ ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہے، خدا کی قسم عمر کا اسلام لانا ہماری بہت بڑی فتح تھی۔ اور فرماتی ہے کہ عمر کا امیر بننا، یعنی عمر کی امارت ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب عمر آئے اس سے پہلے ہمیں بیت اللہ جانے کی اجازت نہیں تھی، ادھر عمر آئے، اللہ نے سارے رستے کھول دیے، پھر کسی کافر کو جرت نہ تھی کہ سامنے آتا اور ہمیں بیت اللہ میں جانے سے روکتا۔ بلکہ ایک جگہ امام حاکم نے المستدرک میں لفظ نقل کیے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے جلد 4 ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، وہ کہتی ہیں جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کے لفظ ہیں۔ ناظرین اکرام، کون عمر؟ آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب احادیث بھری پڑی ہے، سینکڑوں احادیث،
جناب سیدنا فاروق اعظم کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت ابو بکر صدیق فرماتی ہے کہ میں نے سنا، یہ ترمذی کے لفظ ہے، فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِّنْ عُمَرٍ، کہ آج تک یہ جو سورج ہے نا عمر سے بہتر کسی شخص پہ نہیں چمکا، یعنی روئے زمین پر عمر کا ثانی کوئی نہیں، عمر کی مثل کوئی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہے اور لفظی اختلاف کے ساتھ بہت ساری کتب میں اس مفہوم کی حدیث ہے یہ، آقا نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، آقا فرماتی ہیں وہ عمر ہوتا۔ اب ذرا اس حدیث پہ غور کریں، پہلی بات حضور نے واضح کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں اگر کوئی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، عمر بشریت کی اس سرحد پہ کھڑا تھا جس سے آگے نبوت شروع ہو رہی۔ میں نے آغاز میں کہا نبی نہیں تھے، مگر ان کی زبان سے ایسے مضامین نکلے جو بعد میں وحی الہی کا حصہ بن گئے، اور مفسرین نے لکھا کہ کم و بیش قرآن حکیم کی 17 آیات ہیں جو عمر کی مرضی پہ اتری۔ ادھر عمر نے چاہا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ بدر میں قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو رائے عمر کی تھی وہی اللہ کے قرآن نے دی۔ پردے کا حکم جو حضرت عمر کے خیال میں آیا وہی حکم قرآن میں آیا۔ اب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کھڑے کیوں ہو گئے؟ عرض کرتے آقا میرا دل کرتا ہے میں مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھوں، بس یہ کہنا تھا، فوراً وحی اتری وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے محبوب طواف اسی کا قبول ہوگا جو مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے گا۔ اب توجہ کرتے جائیے، کتنے وہ احکامات ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا، اس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتی ہے، فرماتے سابقہ امتوں میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو نبیوں جیسی باتیں کرتے تھے، نبی نہیں ہوتے تھے، وہ باتیں نبیوں جیسی کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیا بات کرے، کس کس بات کی طرف جائے، میں آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حدیث ترمذی کی ہے، امام حاکم نے المستدرک میں سے نقل کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ نبی کے لفظ ہے اور راوی حضرت ابو ذر غفاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جلیل القدر صحابی روایت کرتی، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بہت بڑی دعوت دے رہی ہے یہ حدیث پاک۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ سارا فلسفہ اس حدیث کے اندر ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، یعنی عمر جب بولے گا حق کے ساتھ بولے گا، عمر حق نہیں چھوڑ سکتا، اس کی زبان پہ حق بولتا ہے، صرف زبان نہیں، وَقَلْبِهِ، یہ بولتا بھی حق ہے، یہ سوچتا بھی حق ہے۔ تو جس کی ضمانت نبی دے، جس کی زبان، جس کے دل کی ضمانت نبی دے کہ حق عمر کی زبان پہ ہے، حق عمر کے دل پہ ہے، تو پھر جب ہم اس شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں،
بات کرتے ہیں تو ہم ایسے فرامین کیوں نہیں سوچتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کو مانگ کے لیا اعز الاسلام بھی عمر کہا، پھر وہ صحابی کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت ان ہستیوں کا ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔